السلام علیکم، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ زینب لودھی اور میں حاضر ہوئی ہوں ناول کی نئی قسط کے ساتھ۔ لیکن اس قسط کو پڑھنے سے پہلے آپ چینل کو جلدی سے کیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو کیجیے لائک اور نئے نوٹیفیکیشنز کے لیے کلک کر دیجیے بیل آئیکن کو۔ دعا سا لگے تو بقلم عالیہ حسین، قسط نمبر 14۔ وہ سرشار سا طوبیٰ کو واپس یونیورسٹی چھوڑنے جا رہا تھا، جبکہ وہ اب بھی بے یقین تھی۔ چند منٹوں کا کھیل تھا اور وہ طوبیٰ شاہ سے طوبیٰ ارشمان بن گئی تھی۔ اسے اس حرکت کی ارشمان سے توقع نہیں تھی۔ اس نے کب سوچا تھا؟ اس کا جنونی روح وہ کتنے آرام سے لڑ لیتی تھی، اس کے ساتھ اپنی ہر بات منوا لیتی تھی پر اب تو اسے ارشمان سے ڈر لگ رہا تھا، اس کے جنون سے۔ اس نے انگوٹھی کے ساتھ جو کیا وہ بھلا نہیں پا رہی تھی۔ ان کا نکاح ہو گیا تھا۔ سب کے جانے کے بعد وہ اسے لیے کچن میں آیا۔ وہ حیران و پریشان تھی کہ وہ اب کیا کرے۔ جب اس نے اس کے سامنے ہی چولہے میں آگ جلائی، جیب سے ارحم کے نام والی انگوٹھی نکال کر اس نے وہ آگ میں ڈال دی۔ اس کی حرکت پر بے ساختہ وہ ہاتھ اس سے چھڑا کر پیچھے ہوئی تھی اور شاک کی کیفیت میں وہ اس کا پاگل پن دیکھ رہی تھی جو اس قدر تھا۔ وہ سونے کی بھاری قیمتی انگوٹھی اب آگ میں جل کر بیکار ہو گئی تھی، کالی ہو گئی تھی۔ ارشمان نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں فتح تھی۔ اس نے جیب سے اپنی خریدی اس کے لیے انگوٹھی نکالی، جس پر سفید نگینہ تھا اور سادہ تھی لیکن خوبصورت تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے جھکا۔ "آئی لو یو مسز ارشمان"، اس نے فرط جذبات سے کہہ کر وہ انگوٹھی پہنانے کے لیے اجازت طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ طوبیٰ نے اس کے سفید و وجیح چہرے کو دیکھا، جس پر خوشی تھی، آنکھوں میں چمک تھی جن میں اس کا ہی عکس تھا۔ وہ چاہ کے بھی اس کا ہاتھ نہیں جھٹک سکی۔ اپنا ہاتھ اس نے ارشمان کے سامنے کیا۔ وہ مسکرا دیا۔ دل خوشی سے اچھلنے لگا۔ وہ انگوٹھی اس نے اس کی انگلی کی زینت بنا دی اور کھڑا ہوا۔ بے ساختہ اسے اپنے سینے سے لگایا۔ انجانا سا سکون ملا تھا طوبیٰ کو اس کی پناہوں میں۔ ارشمان نے چاہ کر بھی کوئی مزید گستاخی نہیں کی اور نرمی سے اسے خود سے الگ کیا۔ "چلو اب تمہیں یوں نہیں چھوڑاؤں، پر تم اب سے میری امانت ہو طوبیٰ ارشمان۔ تو مجھے ہی یاد رکھنا اور سوچنا، اپنے دل کے قریب محسوس کرنا، کیونکہ میرا حق ہے تم پر۔ اب میں جلد تمہیں واپس لینے آؤں گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اپنی دسترس میں"۔ اس کے لہجے میں شدت تھی۔ طوبیٰ نے کچھ کہے بنا پلکیں جھکا دی۔ گاڑی یونیورسٹی میں رکی تو وہ سوچوں سے باہر آئی۔ بنا کچھ کہے وہ باہر نکلی۔ "خیال رکھنا اپنا، جانِ عرش"، پیچھے سے اس کی آواز آئی۔ وہ نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئی۔ "یوسف کہاں ہے؟ رات دیر سے سوئی تھی تو آج آنکھ بھی دیر سے کھلی اس کی"۔ کمرے میں یوسف کو نہ پا کر وہ باہر آ گئی۔ وہ اسے کہیں نہیں ملا تو ملازمہ سے پوچھا۔ "وہ کوارٹر میں گئے ہیں"۔ ملازمہ نے جواب دیا۔ "اچھا"۔ اسے حیرت ہوئی۔ "وہاں کیوں، جبکہ رضا بابا بھی نہیں تھے وہاں"۔ وہ دوپٹہ سر پر لیتی ٹھیک سے خود بھی کوارٹر کی طرف چل دی۔ دروازے کے باہر ہی اندر سے آوازیں آ رہی تھیں، باتیں کرنے کی، جس کا مطلب تھا کہ رضا بابا آ چکے ہیں اپنے گاؤں سے۔ "السلام علیکم"۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ سامنے ہی پلنگ پر رضا بابا بیٹھے تھے اور ان کے مقابل یوسف، جس کی پشت مرحا کی طرف تھی۔ "وعلیکم السلام"۔ "آئیں مرحا بیٹا، بیٹھیں"۔ اسے دیکھ کر وہ خوش دلی سے اپنی جگہ سے اٹھے۔ وہ شرمندہ ہو گئی ان کی اتنی اپنائیت پر۔ "میں چلتا ہوں"۔ وہ اس کے بیٹھنے سے پہلے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آواز سن کر اسے پلٹ کر دیکھا نہیں تھا اس نے۔ مرحا نے اس کی پشت کو دیکھا۔ وہ رات والے کپڑوں میں نہیں تھا، وہ چینج کر چکا تھا۔ "میں یوسف کو بلانے ہی آئی تھی"۔ وہ پھیکی مسکراہٹ سے ان سے کہتی یوسف کے پیچھے ہی وہاں سے نکل گئی۔ وہ کترا رہا تھا اس سے۔ مرحا نے محسوس کر لیا، ایسے سیدھا نہیں ہوتا یہ لڑکا۔
وہ خود سے بڑبڑائی۔ یوسف چور نگاہوں سے اسے دیکھتا کمرے میں جانے لگا۔ میں ناشتہ لگا رہی ہوں، آ جاؤ، اس نے سرد مہری سے کہہ کر کچن کی راہ لی۔ میں نے کر لیا ہے ناشتہ، وہ بنا مڑے کہتا سیڑھیاں تیزی سے چڑھ گیا۔ وہ حیران ہوئی، کیا یوسف نے ناشتہ کر لیا ہے؟ اس نے کچن میں آ کر ملازمہ سے پوچھا۔ جی میم، انہوں نے کر لیا ہے ناشتہ۔ ہاں، اس کی بات پر اس نے سر ہلایا۔ وہ یکدم سرد ہو گئی تھی، بھوک بھی مر گئی تھی۔ اس کے لیے ایک سیب اٹھایا کھانے کے لیے۔ وہ سیب کاٹنے لگی، پر یوں جیسے کسائی بکرا ذبح کرتا ہے۔ ایسا تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا یوسف، تمہاری ڈائری پڑھ کر۔ حالانکہ ڈائری پڑھ کر میں نے دل پر پتھر رکھ لیا تھا، خود کو سمجھا کر سنبھال کر تمہاری طرف پڑھی تھی۔ اصولاً مجھے تم سے کترانا چاہیے تھا، تم سے ناراض ہونا چاہیے تھا۔ مجھے اپنی محبت میں مبتلا کر کے تم مجھے سزا دے رہے ہو۔ وہ خود سے بڑبڑا رہی تھی، اسے محسوس ہی نہیں ہوا سیب کٹ گیا تھا۔ اس نے چھری اپنی انگلی پر لگا لی اور کافی غصے سے لگائی تھی کہ اس کی انگلی پر بہت ہی گہرا کٹ لگ گیا تھا۔ میم، یہ کیا کیا؟ آپ کے ہاتھ سے خون نکل رہا ہے۔ ملازمہ نے حواس باختہ ہو کر اس کی انگلی کو دیکھا تو وہ بھی چونکی۔ سی ہوش میں آنے پر اسے تکلیف محسوس ہوئی تھی، جو حواس بحال ہونے پر بڑھ گئی تھی۔ یہ بہت زیادہ کٹ ہے میم۔ ملازمہ نے اس کے ہاتھ کو بے ساختہ اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ میں کرتی ہوں بینڈیج، آپ فکر مت کریں، زیادہ نہیں ہے کٹ۔ وہ اس کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرہ خالی تھا۔ وہ نظر انداز کرتی، انگلی میں بڑھتی تکلیف برداشت کر کے الماری کی طرف بڑھی۔ فرسٹ ایڈ باکس وہاں سے لے کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ خون کی بوندیں اب بیڈ پر گر رہی تھیں۔ اس سے مشکل ہو رہا تھا، پر اس نے پھر بھی روئی سے خون انگلی سے صاف کیا اور کٹ دیکھا، جو بہت گہرا تھا۔ پر وہ پٹی کرنے لگی اس پر۔ مشکل تھا، پر جیسے تیسے اس نے کر ہی لی تھی۔ فرسٹ ایڈ باکس اس نے بند کیا، تبھی بالکنی کا دروازہ کھول کر وہ کمرے میں آیا، اور ساتھ ہی کچھ جلنے کی بو بھی، جس پر اس نے فوراً نظر اٹھا کر یوسف کی طرف دیکھا۔ اس نے بھی اسی وقت مرحا کی طرف دیکھا تھا۔ وہ نظر انداز کر دیتا اگر اس کے ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس نہ دیکھتا تو۔ جس سے نظریں ہوتی اس کی انگلی پر گئیں اور بیڈ پر لال نشانوں کو دیکھا۔ آپ کو کیا ہوا مرحا؟ وہ فوراً پریشان ہو کر اس کے قریب آیا۔ کچھ نہیں، وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ کہتی فرسٹ ایڈ باکس لیے الماری کی طرف بڑھی۔ بتائیں تو۔ اچھا، آپ پہلے بیٹھیں یہاں۔ وہ اس کا لہجہ محسوس نہیں کر سکا تھا۔ اس کے ہاتھ سے فرسٹ ایڈ باکس لے کر بیڈ پر پھینک دیا اور اسے بیڈ پر اپنے سامنے بٹھایا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ یوسف نے اس کا ہاتھ تھاما، انگلی پر سفید پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اب مشکل یہ تھی، وہ سفید پٹی کھولنا چاہتا تھا، پر وہ اپنا دوسرا ہاتھ استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ اسے کشمکش میں دیکھ کر مرحا نے اپنا ہاتھ اس سے چھڑا کر اپنے دوسرے ہاتھ میں تھاما اور ایک ہاتھ سے وہ پٹی کھولنے لگی۔ پر ظاہر سی بات ہے، اس پر لگی گانٹھ وہ بھی ایک ہاتھ سے نہیں کھول سکتی تھی، جسے دیکھ کر یوسف نے اس کی مدد یوں دونوں کی کوشش سے وہ پٹی کھل گئی۔ یہ کیسے ہوا؟ اتنا بڑا کٹ ہے یہ تو۔ وہ حیران ہوا اس کی انگلی پر لگے کٹ کو دیکھ کر۔ تمہاری وجہ سے ہوا ہے یہ، اس نے بنا جھجک کہہ دیا۔ اس کی بات پر ناسمجھی سے یوسف نے اسے سر اٹھا کر دیکھا۔ اب ہاتھ چھوڑو گے میرا، مجھے آفس بھی جانا ہے۔ وہ اسے خود کو دیکھتا پا کر سنجیدگی سے بولی، نہیں، آپ پہلے چلیں ڈاکٹر کے پاس۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، چھوٹا سا تو کٹ ہے، اس نے صاف منع کرنا چاہا۔ چھوٹا نہیں ہے کٹ، کافی گہرا ہے۔ اب اٹھے، آپ چلیں میرے ساتھ، میں کچھ نہیں سنوں گا۔ یوسف نے خود ہی اسے کھڑا کیا۔ اس کے تیز لہجے پر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کے لیے الماری سے چادر نکال لایا اور اسے اڑا دی۔ یہ آپ کی انگلی پر رکھ دیں ابھی۔ فرسٹ ایڈ باکس سے روئی نکال کر اس کی طرف بڑھائی اور وہ الماری میں رکھ دیا۔ اس کی ساری کارروائی پر ہمیشہ کی طرح وہ دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی، جو پھرتی سے ہر چیز کر رہا تھا۔ گاڑی کی چابی لے کر اس کا ہاتھ تھامے وہ باہر کی طرف بڑھا۔ یوسف، سچ میں زیادہ چوٹ نہیں ہے؟ وہ گاڑی کے پاس آ کر ہوش میں آئی اور سچ میں اسے ڈاکٹر کے پاس جاتے دیکھ کر بوکھلائی۔ کہاں جا رہے ہو تم لوگ؟ یوسف، جو اس کی بات پر کان دھرے بنا اسے گاڑی میں بٹھا رہا تھا، ولی کی آواز پر دونوں پلٹے۔
ہاسپٹل جا رہے ہیں، اس نے سنجیدگی سے جواب دے کر مرحا کو گاڑی میں بٹھا دیا۔ خیریت؟ انہیں اچنبھا ہوا۔ جی، واپس آ کر بتاتے ہیں۔ وہ ان سے کہتا خود گھوم کر گاڑی کی دوسری سائڈ پر آ بیٹھا۔ وہ حیران ہو گئے، اتنے دنوں بعد آئے تھے وہ، نہ ملا ان سے نہ کوئی خوشی دکھائی۔ انہیں یوسف کا یہ انداز ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ انہوں نے ناگواری سے ان کی گاڑی کو دیکھا جو گیٹ پار کر گئی تھی۔ اس لڑکی نے تو خاصا پریشان کر رکھا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی اس لڑکی کی، مجھے تو بالکل بھی نہ ڈھنگ سے کھاتی ہے نہ بات کرتی ہے، خاموش ہو گئی ہے۔ وہ طوبا کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھ کر ثروت سے بولی، کوئی بات نہیں، اب وہ بڑی ہو گئی ہے، اسے سمجھ آ گئی۔ ہر لڑکی سمجھ آنے پر سنجیدہ ہو جاتی ہے، اور ویسے بھی اچھا ہے نا، اس میں بھی سنجیدگی پیدا ہو گئی ہے، ورنہ اس کا مزاج اور شاہ ولی کا ماحول دونوں متضاد ہیں۔ ثروت نے انہیں تسلی دی۔ ویسے رشمان کی بڑی یاد آ رہی ہے، بہت اچھا بچہ تھا۔ ان پر افسردگی چھا گئی تھی۔ اس دن نواز اور صفیہ آئے تھے، جس دن طوبا کو مرحا اور یوسف ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے۔ وہ اصل میں طوبا کے رشتے کے لیے آئے تھے، پر آذر نے منع کر دیا تھا کہ طوبا کی پہلے ہی منگنی ہو چکی ہے۔ ارحم سے یہ بات اسفند کے لیے بھی حیران کن تھی، چونکہ اسے بھی معلوم نہیں تھا، پر وہ چپ سادھ گیا تھا۔ ثروت اور نعیمہ کو نہیں معلوم تھا کہ وہ رشتے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ اسفند نے ہی منع کر دیا تھا آذر کو یہ بات انہیں بتانے سے۔ جب رشتہ کرنا ہی نہیں تھا تو بیکار میں انہیں بات بتا کر پریشان کرتے۔ ہاں یہ تو ہے، پر اسے جانا تھا واپس۔ ویسے مجھے یقین نہیں آتا، اتنا اچھا بچہ تھا، کیسے آذر کے دوست کہہ سکتے ہیں کہ وہ بگڑا ہوا ہے؟ اسفند کی سنگت میں رہ کے کچھ دن تو سدھر جائے گا۔ انہوں نے نعیمہ کی بات کی تائید کی۔ ہاں بڑا اچھا تھا بچہ، بس آذر کے دوست کا دماغ خراب تھا، اتنی نیک اولاد اور ناشکری، نعیمہ نے کہہ کر سر جھٹکا۔ جب ان کی نظر سیڑھیاں اتر کر آتی عرصہ پر پڑی، اس کا لباس دیکھ کر ان کے چہرے پر ناگواری آ گئی۔ کہاں جا رہی ہو عرصہ؟ ثروت نے اس سے پوچھا۔ اب ان کی بہو تھی آخر، اپنے گھر جا رہی ہوں۔ اس کے لہجے میں بیزاری اور تلخی نہیں تھی، بس عام سا لہجہ تھا۔ ادھر آؤ عرصہ۔ ان سے رہا نہ گیا تو اسے اپنے پاس بلایا۔ جی؟ وہ موبائل پاکٹ میں ڈال دی، ان کی طرف آئی۔ سفید رنگ کی شرٹ جس کا گلا سیدھا تھا، پر کندھے پر برہنہ تھے، آستینیں تو فل تھیں۔ سیاہ رنگ کی پینٹ میں ملبوس وہ ان کے سامنے کھڑی تھی۔ بیٹھو تھی۔ انہوں نے اسے اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ دیا، جس پر وہ تھوڑا تذبذب کا شکار ہوئی، کیونکہ اسے دیر ہو رہی تھی، پر کچھ کہے بنا بیٹھ گئی۔ اس گھر کی بہو ہو تم، اتنا بڑا گھر ہے، غیر مرد ہے، ملازم ہے جو یہاں سے وہاں کام کے لیے گھوم رہے ہیں۔ حویلی میں ایسے کپڑے پہننا تمہیں زیب نہیں دیتا، یہ کچھ مناسب کپڑے نہیں، ان میں صرف انسان کا جسم ظاہر ہوتا ہے اور وہ پرکشش لگتا ہے، پر وہ خوبصورت نہیں لگتا۔ اصل ہے یار، خوبصورتی تو عورت کے حجاب میں ہے، پردے میں ہے، یا کوئی بھی تم پر پابندی نہیں لگا رہا تم پردہ لازمی کرو، پر ہاں تم پر یہ لازم ہے کہ اپنا پہننا اوڑھنا اچھا رکھو، اور دوپٹہ ضرور لو۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا عرصہ؟ انہوں نے کافی نرم اور سادہ لہجے میں اسے سمجھایا تھا۔ نہ کوئی طعنہ طنز، کچھ نہیں، بس عام لہجہ، اور مقصد سمجھانا تھا، اس کی اصلاح کرنا۔ ان کی بات وہ غور سے سن رہی تھی۔ مجھے نہیں پسند یہ ہیوی کپڑے، میں ان کپڑوں میں ایزی سمجھتی ہوں خود کو۔ اس پر ان کی باتوں کا اثر ہوا تھا یا نہیں، پر وہ اپنا لائف سٹائل کبھی بدل نہیں سکتی تھی۔ آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی، کوشش کرنا۔ انہوں نے پھر سے کہا تو اس نے سر ہلا دیا۔ میں اب چلتی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ نعیمہ نے مزید کچھ کہنا چاہا تھا، پر ثروت نے انہیں اشارے سے منع کر دیا کہ بس اتنا ابھی کافی ہے۔ وہ باہر آئی اور ڈرائیور کو حکم دیا، بی بی جی کہاں چلنا ہے؟ وہ نظریں جھکا کر بولا تھا، میرے گھر۔ اس نے مختصر جواب دے کر گاڑی کا دروازہ کھولنا چاہا، پر وہ لاک تھا۔ معاف کرنا بی بی جی، میں آپ کو نہیں لے جا سکتا، اس نے منع کر دیا۔ واٹ؟ ڈرائیور ہو تم، ڈرائیور ہی رہو، اور میرا حکم مانو، سمجھ گئے؟ ان لاک کرو ڈور کو۔ اس کی بات پر وہ برہم ہوئی۔
معاف کرنا بیبی، اس نے نفی میں سر ہلایا اور اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ کیس دو مجھے گاڑی کی، وہ دھاڑی، پر آگے سے رسپانس نہیں ملا۔ اس کی انگلی پر ایک ٹانکا لگا تھا، چونکہ کٹ گہرا تھا، پر مرحا کی نظر میں چھوٹی سی چوٹ تھی وہ۔ پر اس پر بھی یوسف کا انداز، وہ تو اسے بیڈ سے اترنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ پانی ہو، کھانا ہو، کچھ بھی ہو، وہ سب اسے وہیں کمرے میں بیڈ پر دے رہا تھا۔ وہ زچ ہو رہی تھی اس کی اتنی پرواہ پر۔ اسے انگلی میں چوٹ لگی تھی، اور یوسف جناب تو اسے بیڈ سے پاؤں بھی نیچے نہیں رکھنے دے رہے تھے۔ وہ اس وقت بھی اس کے برابر میں ہی بیٹھا تھا، پر اس کے ہاتھ کی انگلی مرحا کے لیپ ٹاپ پر چل رہی تھی۔ مرحا کا جو کام تھا آفس کا پینڈنگ میں رکھا ہوا، وہ مکمل کر رہا تھا، جبکہ مرحا اسے گائیڈ کرتی جا رہی تھی۔ بیٹھے اور لیٹ لیٹ کر اس کی کمر اکڑ گئی تھی۔ جب کام مکمل ہو گیا تو وہ اٹھی۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ اس نے لیپ ٹاپ بند کر کے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ واش روم جا رہی ہوں، چلنا ہے تم نے؟ وہ اس کے پوچھنے پر چڑچڑی ہوئی تھی، تبھی بیتو کی بات کر دی، نہیں آپ جائیں۔ اٹھ کر اس تک آیا اور ہاتھ سے تھام کر اسے واش روم کے دروازے پر چھوڑا۔ اس نے ایک گھوری سے یوسف کو نوازا۔ تم بالکل بچوں کی طرح بیہیو کر رہے ہو یوسف، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس کٹ ہے ہلکا سا، وہ بھی انگلی میں، باقی تو میں کر سکتی، کام بھی، گھوم بھی سکتی ہوں، اٹھ بیٹھ، کھا بھی پی بھی سب کر سکتی ہوں، جو نارمل ڈیز میں کرتی ہوں۔ اس کی جھنجھلاہٹ پر وہ چپ ہو گیا تھا۔ میرا واش روم میں چلی گئی تو اس نے الماری سے ڈائری نکالی اور بیڈ پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ ہیلو S1 یار اسپیکنگ۔ وہ ایک فائل پڑھ رہا تھا جب اس کا موبائل بجا۔ اس نے نظریں اٹھائے بنا یس کا بٹن پریس کر کے موبائل کان سے لگایا اور گمبھیر آواز میں تعارف دیا۔ واحد خان ہیئر۔ آگے سے بھی اپنا تعارف دیا گیا۔ کون؟ اسے فی الوقت سمجھ نہیں آیا کہ وہ کون ہے۔ واحد خان؟ واحد خان تمہاری منکوہا کا ایکس بوائے فرینڈ ہوں میں۔ اس کا لہجہ استہزائیہ تھا۔ شٹ اپ، منہ سے زبان کھینچ نکال دوں گا اگر اس کا ذکر بھی کیا تو۔ ارسا کے نام پر وہ دھاڑا تھا۔ دن بہ دن وہ پوزیسو ہوتا جا رہا تھا اس کے لیے۔ ابھی تو اصل والا ذکر ہوگا۔ اس نے مجھ پر تمہیں فوقیت دی ہے، یہ بات میں بھولنے والا نہیں ہوں، اور جو تم نے کیا ہے نا، یہ نیوز چینل کے ذریعے میری ریپوٹیشن خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہو، یہ بھی یاد رکھنا، سود سمیت بدلہ چکتاؤں گا۔ اس کی حالت کا مزہ لیتا وہ آخر میں درشت ہوا تھا۔ تم جیسے کتے صرف بھونکتے ہیں اور ہمیشہ اسی پوزیشن میں رہتے ہیں، سو انجوائے کرو عزت جو عوام تمہارے باپ کی اور تمہاری کر رہی ہے۔ اس کی بات نے واحد خان کو سلگا دیا تھا۔ شٹ اپ واحد خان، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ تمہاری فالتو کی بیکار کی دھمکیاں بکواس سنوں، اور دوسرا، میری بیوی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا بھی تو آنکھیں نکال دوں گا تمہاری، انڈرسٹینڈ؟ وہ ایک ایک لفظ پر خاصا زور دیتا بولا تھا۔ اسف انداز اس نے پھر کچھ کہنا چاہا۔ اللہ حافظ، اس نے کال ہی کاٹ دی۔ جتنی پرسکونی سے آگ لگائی تھی اسے، اب وہ اندر سے اتنا ہی سلگ رہا تھا۔ خود ارسا کا ذکر اس کے منہ سے سننا اسے آگ لگا گیا تھا۔ اس نے موبائل ٹیبل پر پٹخا ہی تھا کہ وہ پھر سے بجا۔ اس نے گہری سانس لے کر خود پر قابو کیا اور موبائل کان سے لگایا۔ یس اسفی، تمہارا ڈرائیور کتنی بدتمیزی کر رہا ہے میرے ساتھ، گاڑی میں بیٹھنے نہیں دے رہا اور نہ ہی کیز دے رہا ہے گاڑی کی مجھے، کہہ رہا ہے تم نے منع کیا ہے جبکہ مجھے جانا ہے۔ ڈرائیور کی شکایت لگا کر اس نے ابھی بات کہی۔ کہاں جانا ہے تم نے؟ جہاں تک مجھے یاد ہے تم نے منع کر دیا تھا جانے سے۔ اس نے خود کو سنبھال کر نرمی سے پوچھا تھا۔ گھر جانا ہے مام اور ڈیڈ سے ملنے، وہ واپس آ گئے ہیں آسٹریلیا سے۔ اس کے نرم لہجے پر وہ کچھ حد تک ریلیکس ہو گئی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں آؤں گا تو خود کل لے جاؤں گا تمہیں۔ وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا اس پر، لیکن اس نے کہنا چاہا کچھ، گھر آ کر بات کرتے ہیں اور اس وقت بیزی ہوں اور تم جانا نہیں، اوکے؟ اس نے کہہ کر کال کاٹ دی اور دوسرا نمبر ملایا، جبکہ اس کے نرم لہجے پر اس کا بھی غصہ اثر کر گیا۔ واش روم سے باہر نکلی تو اسے اپنا منتظر پایا، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ۔ وہ اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ میرا انتظار کر رہے تھے تم؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ جی،
اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ کیوں؟ وہ اس کے قریب ہوئی اور دونوں بازو اس کی گردن میں حائل کر کے اس کی آنکھوں میں جھانکا، جبکہ اس کی اپنی آنکھوں میں شرارت تھی، جس پر یوسف نے اسے گھورا۔ اس کے گھورنے پر اس نے ہنس کر اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکرائی۔ کچھ دینا تھا آپ کو۔ یوسف نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ مرحا کی آنکھیں چمکیں۔ اس کی چمکتی آنکھوں پر یوسف نے لب رکھے۔ وہ پرسکون ہوئی۔ کتنے دنوں بعد اس کا لمس محسوس کیا تھا اس نے، ورنہ وہ ناراض ناراض سا تھا اس سے۔ یوسف نے ایک ڈائری اس کے سامنے لہرائی۔ وہ کچھ حیران ہوئی اور ڈائری اس کے ہاتھ سے لی، لیکن وہ خالی تھی، پوری سفید، جس پر کچھ نہیں لکھا ہوا تھا۔ یہ کس لیے؟ وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکی۔ یہ میرے لکھنے کے لیے ہے۔ کیوں؟ پرانی کہاں کی تم نے ڈائری؟ مرحا نے جانچنے والے انداز میں سے دیکھا۔ یہ میرے پریزنٹ اور فیوچر کے لیے ہے، جس میں صرف آپ اور میں ہوں گے۔ آپ کے ساتھ کی ساری زندگی، ہر ایک لمحہ قید ہوگا اس میں۔ اس کی بات پر وہ دنگ رہ گئی۔ مجھے برا نہیں لگا آپ نے وہ میری ڈائری پڑھی، بس میں ڈر گیا تھا۔ اس میں جو بھی لکھا تھا وہ آپ نے سارا پڑھا تھا، کیونکہ اس میں آپ نہیں کوئی اور تھی۔ مجھے بس یہ خوف تھا کہ آپ کے دل میں کوئی میل نہ آ جائے میرے لیے۔ میرے دل میں اب صرف آپ ہیں۔ مجھے آپ سے محبت ہے اور کسی سے نہیں۔ آپ کے چھوڑ جانے کا خوف ہمیشہ رہتا ہے میرے دل کو۔ وہ آج پہلی بار اظہار کر رہا تھا اس سے اپنی محبت کا۔ مرحا تو اس کے اظہار پر گنگسی سے دیکھ رہی تھی۔ دونوں کو محبت تھی ایک دوسرے سے، دونوں نہیں رہ سکتے تھے ایک دوسرے کے بنا، پر وہ اب تک بنا اظہار کے رہتے آئے تھے، یا شاید لفظوں کی ضرورت نہیں پڑی تھی، ورنہ مرحا کا تو ہر عمل یوسف کو اظہار لگتا تھا، جبکہ یوسف کی تو پوری دنیا ہی اس تک محدود تھی۔ اس وقت یوسف کے چہرے پر انوکھی چمک تھی اور وہ اس سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ کتنا خوبصورت لمحہ تھا اس وقت۔ مرحا کا دل کیا وہ روک لے اس لمحے کو یہیں پر۔ سامنے بیٹھا شخص اسے کتنا عزیز تھا، یہ لفظوں میں بیان مشکل تھا۔ میں نے ایسی محبت کسی سے نہیں کی، نہ ہی عرصہ سے مجھے محبت تو اب ہوئی ہے، وہ بھی آپ سے، کیونکہ آپ میرے لیے سب کچھ ہیں۔ تمہیں معلوم ہے مجھے تمہاری ڈائری پڑھ کر کیا پتہ چلا؟ یہی کہ تمہیں عرصہ سے محبت نہیں تھی۔ تم بس صرف ایک خوبصورت انسان کو پرفیکٹ سمجھتے ہو۔ تمہیں لگتا ہے محبت ایک خوبصورت انسان سے کی جاتی ہے، کیونکہ نینا آنٹی خوبصورت ہے تو ولی سر ان سے محبت کرتے ہیں۔ عرصہ بھی خوبصورت ہے تو وہ دونوں اس سے محبت کرتے ہیں، جبکہ تم سے کوئی محبت نہیں کرتا، کیونکہ تم خوبصورت نہیں ہو۔ بس تم نے عرصہ سے محبت کر لی، لیکن یہ محبت نہیں تھی، یہ احساس کمتری تھی بس۔ اس کا ہاتھ تھامے اس کی ڈائری پر پڑھے لفظ اسے بتا رہی تھی جو اس نے ہی لکھے تھے۔ وہ مزید بولنا چاہتی تھی پر یوسف نے اپنی بات کر دی۔ پر اب میں نے جانا ہے خوبصورتی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ آپ کو بھی مجھ سے محبت ہے نا؟ اس کے سر سے ہلکا سا سر ٹکرائے وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا بولا تھا۔ اس کی بات اور لہجے پر مرحا کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں۔ اس نے اظہار نہیں کیا تھا اپنی محبت کا، پر اسے معلوم تھا۔ تمہیں کیسے معلوم کہ مجھے تم سے محبت ہے؟ اس نے جھٹلائی نہیں تھی اس کی بات، کیونکہ واقعی میں اسے محبت تھی یوسف ولی سے، وہ بھی بے انتہا۔ بس ہو گیا معلوم۔ اس نے شرارت سے آنکھیں مٹکائیں۔ اس کے اس انداز پر مرحا کو ہنسی آئی۔ ہاں مجھے محبت ہے اپنے یوسف سے، اور بے حد۔ میرا یوسف میرے لیے سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ مثل یوسف ہے میرے لیے۔ وہ بنا جھجک اظہار کرتی اس کی گردن میں منہ چھپا گئی۔ آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہنا۔ اس کی گرد اپنا بازو حائل کر کے سرشاری میں اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھے تھے۔ اس نے اس کے لمس پر مرحا کی سانسیں تھمیں، جو شدت بھرا بار بار لمس اس کے کندھے پر نہ چھوڑ رہا تھا۔ یوسف، وہ بکلا کر پیچھے ہوئی تھی اس کی بڑھتی جسارتوں پر۔ آپ بس بدل نہ جانا، وہ اسے دیکھتا کسی خوف کے تحت بولا تھا۔ ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے، یوں ہی محبت بن کر۔ اس کے خوف کو سمجھ کر اس نے تسلی دی تھی۔ مرحا، ہمیشہ آپ یہ یاد رکھنا بات اپنی، اس نے کہتے ساتھ ہی سے واپس اپنی طرف کھینچا، اس کے ہونٹوں کا لمس اپنے ہونٹوں پر محسوس کر کے نے اپنے بازو یوسف کے گردن میں حائل کیے۔
دروازے پر ہوتی دستک پر دونوں فوراً الگ ہوئے تھے۔ یوسف نے اس مداخلت پر منہ بنایا جبکہ وہ ہنسی ہوئی اٹھ گئی۔ دروازے پر ولی تھے۔ السلام علیکم ولی سر۔ انہیں اندر آنے کا راستہ دے کر اس نے سلام کیا۔ وہ ہمیشہ اسے اسی لقب سے مخاطب کرتی تھی۔ انہوں نے بھی کبھی ضرورت نہیں سمجھی تھی اسے ٹوکنے کی یا اس کے منہ سے بابا سننے کی۔ کیسے ہو یوسف؟ اس کو سر کے اشارے سے جواب دے کر انہوں نے یوسف سے پوچھا، جبکہ وہ جو سمجھا تھا کوئی ملازمہ ہوگی اس لیے لیپ ٹاپ کھولے بیٹھ گیا تھا، پر اسے لیپ ٹاپ پر جھکا دیکھ کر بھی ان کی سنجیدہ تاثرات نہیں بدلے تھے۔ بابا آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ اور وہ فوراً وہاں سے اٹھ کر ان کے گلے لگا۔ ملنے نہیں آئے اپنے باپ سے؟ اتنے دنوں بعد آیا ہے تمہارا باپ گھر واپس، انہوں نے سنجیدگی سے اس سے شکوہ کیا۔ بس آ ہی رہا تھا کام ختم کر کے۔ وہ واقعی ان کے پاس جانے کا سوچ بیٹھا تھا، کام ختم کرنے کے بعد ان سے ملنے جائے۔ کام؟ کیسا کام؟ انہیں اچنبھا ہوا تھا۔ اب وہ کون سا کام کرنے لگا تھا؟ مرحا کا کام تھا، آفس کا، وہی کر رہا تھا۔ اس نے مرحا کو دیکھ کر کہا، جو خاموشی سے ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ سیریسلی یوسف، تم ایک امپلائی کا کام کر رہے ہو؟ تم CEO ہو کمپنی کے۔ اس سے اچھا ہے تم اپنی ذمہ داریاں سنبھالو، اپنا کام کرو جو ہے تمہارا کرنے کے لیے۔ انہیں ناگوار گزرا تھا کہ ایک امپلائی کے طور پر کام کر رہا تھا آفس کا مالک ہو کر۔ بابا میں اپنی بیوی کا کام کر رہا ہوں، اس کی ذمہ داری بانٹ رہا ہوں، اور ویسے بھی ہے تو اپنے ہی آفس کا نا کام، اب میں کروں یا کوئی اور؟ اسے بری لگی ان کی بات، جبکہ ولی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نہ گھبراہٹ، نہ لڑکھڑاہٹ، زبان میں کچھ نہیں، وہ ویسا بن گیا تھا جیسا وہ چاہتے تھے۔ وہ اعتماد سے ان کے سامنے کھڑا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، پر اب کیا سوچا ہے تم نے آفس کے لیے؟ وہ نرم لہجے میں اس سے مخاطب ہوئے۔ میں کل سے جوائن کروں گا آفس، اور ساتھ میں اپنی اسٹڈی بھی کنٹینیو کروں گا، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ مرحا کو حیرت ہوئی، یہ کب سوچا اس نے اسے بھی نہیں بتایا تھا۔ بڑا میسنا ہے، صرف معصوم دکھتا ہے لیکن ہے نہیں، وہ بڑبڑائی یوسف کو دیکھ کر۔ دیٹس گریٹ یوسف، مجھے امید ہے تم سارا کام سنبھال لو گے۔ انہیں خوشی ہوئی تھی اس کی بات سن کر بے حد۔ جی، پر اب مرحا آفس نہیں آئے گی، اس نے مرحا کی طرف دیکھ کر کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو۔ انہیں کیا فرق پڑنا تھا اس کے آفس آنے یا نہ آنے سے، جبکہ اب ان کا بیٹا اپنی ذمہ داری لے رہا تھا، ان کا خواب پورا کر رہا تھا، جیسا انہوں نے سوچا تھا وہ ویسا بن رہا تھا۔ اس نے مرحا کے حیرت بھرے چہرے کو نظر انداز کر دیا تھا۔ کچھ مزید باتوں کے بعد ولی چلے گئے تھے۔ وہ بھی بیڈ پر واپس بیٹھ گیا۔ وہ غصے سے بھری اس کے سر پر جا کھڑی ہوئی۔ یہ تم کیا کہہ رہے تھے؟ میں آفس نہیں آ سکتی؟ کیوں؟ میں آفس جاؤں گی یوسف، سن لو یہ تم۔ وہ غصے سے اس کے چہرے کو دیکھ کر بولی، آپ نہیں جائیں گی؟ اس نے سر اوپر نہیں اٹھایا تھا۔ کیوں؟ ذرا بتانا پسند کرو گے؟ اس کے جھکے چہرے کو اس نے انگلی سے تھوڑی کو اونچا کیا۔ یوسف کی نظریں اس کی نظروں سے ٹکرائیں تو مرحا نے آبرو اچکائی۔ آپ کی واقعی زبان کافی لمبی ہے۔ یوسف نے اسے خود پر گرایا اور پیٹ سے ٹیک لگا لی۔ دوسری بار تانا دیا ہے تم نے، یہ سوچ لو اب، ورنہ میں واپس ظالم بن جاؤں گی۔ اس کے پھر سے دیے گئے تانے پر وہ اس بار بھی تل ملائی تھی۔ اب بھی ظالم ہی ہیں آپ۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا معنی خیزی سے بولا، تم بات نہیں بدل سکتے۔ میں آفس جاؤں گی تو جاؤں گی یوسف۔ اس کو پٹری سے اترتا دیکھ کر وہ گھبرائی اور واپس اپنی بات پر زور دیا۔ اوکے، صبح دیکھیں گے، وہ نرمی سے کہہ کر اس کی گردن پر جھکا۔ ابھی بات کرو، صبح تو میں نے جانا ہے نا آفس۔ وہ پیچھے ہوئی اور اس کا ارادہ ناکام بنا دیا۔ تو بات یہ ہے، آپ کی جگہ پر صبح میں دوسرا امپلائی ہائر کروں گا جو کام کرے گا اب سے۔ سو آپ کو نوکری سے نکال دیا ہے ابھی سے ہی، اب آپ کو آفس آنے کی ضرورت نہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ کبھی ایسا اس نے بات کرنا چاہی، پر یوسف نے اس کی بات دبا دی۔ وہ احتجاج کرنا چاہتی تھی اس کی بات پر، لیکن اس نے تو اس کی سانسیں الجھا دی تھیں۔ سچ تھا، وہ واقعی میسنا بن گیا تھا۔ معصوم تو صرف شکل سے تھا اب، اس کے پیچھے ہونے
فرحہ نے آنکھیں دکھائی اسے جبکہ وہ مسکرا دیا اور اسے مزید اپنے قریب کیا۔ میسنا، وہ اس کے کان میں بڑبڑائی جبکہ اس کی بڑبڑاہٹ پر اس کے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ آ ٹھہری۔ اس کی شدت بھری جسارت پر اس نے آنکھیں مینچ لیں۔ مجھے اچھا نہیں لگتا لوگ آپ کو دیکھیں یا آپ ان سے بات کریں، چاہے کام کے حوالے سے ہی۔ میں آپ کو خود تک محدود رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ پر صرف میرا حق ہے، آپ صرف میری ہیں۔ اس کے پور پور کو اپنے لمب سے آشنا کروا کر وہ اس کے کان میں سرگوشیاں کر رہا تھا۔ اس قدر اس کے شدت بھرے لہجے اور جذبوں پر اس نے جھرجھری لی۔ یوسف، میں صرف کام۔ اس کی بات سن کر اس نے کچھ کہنا چاہا تھا کیونکہ آفس میں کام کرنا چاہتی تھی وہ، پر اس کے احتجاج کو اس نے اپنے ہونٹوں میں قید کر لیا تھا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، آپ کو میری بات ماننی ہوگی۔ اسے کہہ کر اس نے شدت سے اپنی ناک سے اس کی گردن سہلائی تو وہ خاموش ہو گئی اور اپنا آپ اسے سونپ دیا، جو آج شدت سے اسے خود میں سمیٹ رہا تھا، اس کا پور پور اپنے لمب سے مہکا رہا تھا۔ وہ جو یونیورسٹی سے واپس آئی تھی، اس کے بعد شرمندگی سے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے سب کو معلوم ہو جائے گا آج کیا ہوا تھا۔ وہ طوبیٰ شاہ سے طوبیٰ رشمان بن گئی تھی۔ حالانکہ اس کا قصور نہیں تھا، پر وہ ڈر رہی تھی۔ بہت مشکل میں ڈال دیا تھا رشمان نے اسے۔ وہ کیا جواب دے گی سب کو؟ کیا وضاحت کرے گی اپنی کہ وہ کیوں اتنی مجبور ہو گئی تھی؟ کس احساس کے تحت؟ کیا وہ بتا پائے گی کہ وہ دل کے آگے جھک گئی تھی؟ وہ ڈر گئی تھی جب اس نے خود کو مارنے کی دھمکی دی تھی۔ وہ ساری زندگی اپنی محبت کو اپنی وجہ سے مر جانے کے پچھتاوے میں نہیں گزار سکتی تھی۔ پچھتاوا بہت بری چیز ہوتا ہے، بہت برے طریقے سے پل پل ڈستا ہے، انسان کو کھا جاتا ہے، کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر تکیے پر گرے۔ اس کی محبت نے اس شوخ و چنچل لڑکی کو کمزور کر دیا تھا۔ وہ لاؤبالی، وہ چنچل پن سب ختم ہو گیا تھا۔ اس نے انگلی سے آنکھوں کے کونے خشک کیے جب اس کے موبائل نے بجنا شروع کر دیا۔ وہ حیرت سے اٹھی۔ اس وقت رات کے پہر اس نے موبائل دیکھا تو اس پر رشمان کا نام دیکھ کر اس کی سانسیں تھمیں۔ وہ کال کر رہا تھا اس وقت، بھلا کیا کام ہوگا؟ اس نے سوچ کر کال ریسیو کر لی۔ السلام علیکم۔ وہ جو شوخ آواز کا منتظر تھا، پر آگے سنجیدگی سے سلام کیا گیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ مجھے مسز طوبیٰ رشمان سے بات کرنی ہے۔ اس نے یوں ظاہر کیا جیسے کوئی اور ہو۔ وہ طوبیٰ نہیں، میں ہی بات کر رہی ہوں۔ اس کی شرارت پر بھی اس کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ ریئلی؟ ارشمان نے مصنوعی حیرانگی ظاہر کی۔ وہ خاموش ہی رہی۔ کیا ہوا ہے طوبیٰ؟ اس نے نہایت ہی نرم لہجے اور محبت سے اس کے استفسار کیا۔ کیا ہونا ہے؟ الٹا اس نے سوال کیا تھا۔ اس کی نرم لہجے اور محبت پر بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ ناراض ہو؟ پھر سے سوال۔ کس لیے؟ اس نے بھی جواب سوال میں ہی دیا۔ اب ایسا تو مت کرو یار، یہاں تمہارا معصوم شوہر تڑپ رہا ہے تمہاری دوری پر، لیکن تم، لگتا ہے رخصتی کے لیے جلدی آنا پڑے گا وہاں مجھے۔ وہ بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھ گیا۔ لہجے میں خفگی کا عنصر تھا اس کے رویے پر، لیکن وہ الگ بات کہ وہ سکون میں تھا، سرشار تھا کہ اب وہ اس کی ہے، کوئی اس سے اس کو دور نہیں کر سکتا تھا۔ سب نے اپنی کی تو اس نے بھی اپنی کی۔ نہیں عرش، پلیز تم کسی کو کچھ مت بتانا، ہمارے نکاح کا، خاص کر ادا کو پلیز ارشمان۔ وہ فوراً بولی تھی، لہجے میں التجا تھی۔ اسے یہی فکر کھائی جا رہی تھی کب سے۔ سب کیا کیا دھرا تمہارے ادا کا تو ہے، اگر وہ مان جاتے تو۔ خیر ویسے نہ صحیح ایسے ہی صحیح، طوبیٰ شاہ میری ہو گئی ہے۔ اس کی باتیں، اس کا لہجہ مختلف تھا۔ پہلے والے رشمان اور اس رشمان میں بہت فرق تھا۔ اب تو اس کے لفظ لفظ میں شدت اور محبت بھری تھی۔ تم ایسے تو نہیں تھے عرش پہلے، وہ کہے بنا نہیں رہ سکی۔ تب میں جھٹلاتا تھا اپنی محبت کو، جبکہ مجھے محبت بے حد ہے تم سے، پر تب حق نہیں رکھتا تھا۔ اب تم پر صرف میرا حق ہے۔ میں اب بھی وہی ہوں تمہارے لیے، بس اب جذبات میں فرق آ گیا ہے۔ وہ اپنا حال دل بیان کرتا معنی خیزی سے سرگوشی کر گیا تھا کہ اس پر طوبیٰ کا دل دھڑکا تھا۔ مجھے نہیں رہنا تمہارے نکاح میں۔ اس نے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا اور اپنی بات کہی۔ وہ ڈر رہی تھی اسفن کو معلوم ہونے پر وہ کیا کرے گا ارشمان کے ساتھ، اگر انہیں معلوم ہو گیا تو۔
یہ خناس نے دماغ سے نکال دو، اب تم میری ہو، ارشمان نواز کی بیوی، اور اتنا بغیرت نہیں ہوں میں کہ اپنی بیوی چھوڑ دوں میں، پھر تم سے تو محبت بھی ہے۔ اس کی بات نے اسے سلکا دیا تھا۔ میں کیا کہوں گی سب کو گھر میں، پلیز تم مجھے طلاق۔ اس نے نرمی سے اس سے قائل کرنا چاہا۔ اگر تم اس وقت میرے سامنے ہوتی تو زبان کاٹ ڈالتا میں، اسی وقت تمہاری، شکر مناؤ سامنے نہیں ہو۔ دوبارہ ایسی بات سوچی بھی یا مجھ سے دور جانے کا سوچا بھی تو پہلے جان تمہاری لوں گا میں۔ وہ اٹھ بیٹھا اور اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی سرد لہجے میں کہا تھا، پر عرش سب کیا سمجھیں؟ اس کی بات اور سرد لہجے پر کانپ گئی اور اسے قائل کرنے کی ہمت پھر بھی نہ چھوڑی۔ یہ میرا سر درد ہے، تم اس کی فکر مت کرو، تم آزاد ہو ان فکروں سے۔ تو یہ سوچ کر اپنا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں تمہیں، نہ ہی کچھ الٹا سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھ گئی؟ میں خود سب دیکھ لوں گا، تم بس تیاری کرو میرے پاس آنے کی، کیونکہ بہت جلد یہ وقت آنے والا ہے۔ کہتے کہتے اس کا لہجہ گمبھیر اور جذبات سے بوجھل ہو گیا تھا۔ اس کی بات جو وہ غور سے سن رہی تھی آخر میں سرخ ہو گئی، گال یکدم دہک اٹھے۔ شرما رہی ہو یا مراقبے میں چلی گئی ہو؟ کافی دیر بعد بھی اس کو کچھ بولتا نہ دیکھ کر وہ دوبارہ بولا تھا، انداز میں شرارت بھری تھی، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس نے گالوں کی سرخی کم کرنے کے لیے اپنے گال سہلائے۔ پھر کیسی بات ہے؟ وہ اب اطمینان سے واپس بیڈ پر لیٹ گیا۔ کتنے دنوں بعد اس نے فون کیا تھا اسے، اس کی آواز سنی تھی، ایک سکون سا تھا اس کے رگ و پے میں، یوں لگ رہا تھا جیسے ان کے بیچ کوئی دوری آئی ہی نہ ہو، کیسی بھی نہیں۔ اس کی شوخی پر وہ جھیپی تھی۔ اچھا؟ اس نے آنکھیں موند لیں سکون سے۔ کافی دیر تک وہ کچھ نہ بولا، صرف اس کی سانسوں کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ اس کو اپنی ہی موڈ کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ اس کے ساتھ پر جو بھی تھا وہ صرف اس کی تھی، اپنے ماں بہن رشتے کا احساس تھا، نکاح کا اثر تھا کہ طوبیٰ کے بھی جذبات بدل رہے تھے۔ اس کی سانسوں کی آواز پر وہ سرخ ہو رہی تھی۔ عرش! اسے لگا وہ سو گیا ہے، اس لیے اپنی نم ہتھیلیاں خشک کر کے اسے پکارا۔ اس نے صرف ہنکارا بھرا تھا۔ پھر خاموشی چھا گئی تھی۔ سن رہا ہوں، اس کو کچھ نہ کہتا دیکھ کر وہ پھر گویا ہوا تھا۔ کچھ نہیں، وہ بھی لیٹ گئی، گویا ہر فکر سے آزاد ہو گئی۔ اس نے اپنی باتوں سے اس کی ساری پریشانی دور کر دی تھی۔ اسے بھروسہ تھا رشمان پر، اب تو رشتہ ہی ایسا تھا کہ وہ آنکھیں بند کر کے اس پہ یقین کر سکتی تھی۔ دونوں نے ساری رات باتوں میں گزاری تھی، آنے والے وقت سے اس وقت دونوں ہی بے خبر تھے جو ان کے لیے کچھ لکھ بیٹھا تھا۔ اب جدائی تھی یا ملن، یہ تو وقت خود ہی بتا سکتا تھا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، اوپر سے نینا کے فون پر فون آ رہے تھے کہ وہ ابھی تک نہیں آئی۔ اس نے انہیں بتایا تھا کہ وہ ابھی تک نہیں آئی۔ اس نے انہیں بتایا تھا کہ وہ حویلی میں آئی ہے اسفند سے ملنے۔ ولی نے اسے فون کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ اپنے نکاح کا فی الحال نینا کو نہ بتائے۔ وہ حیران ہوئی تھی، اتنی بڑی بات وہ ان سے نہیں چھپا سکتی تھی، پر جانے کیوں اس نے ولی کی بات مان لی تھی۔ پہلی بار زندگی میں اس نے نینا سے کوئی بات چھپا لی تھی۔ کہیں نہ کہیں مطمئن تھی وہ، اسے پچھتاوا نہیں تھا ان سے بات چھپانے کا۔ وہ کمرے سے باہر نکلی، اس وقت نینا کی باتیں اس کے دماغ میں چل رہی تھیں۔ کسی بھی مرد کی محبت اور توجہ حاصل کرنے کے لیے اسے اپنا آپ سونپ دو تو وہ خوش ہو جاتا ہے آپ سے، اور پھر اسے آپ کا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ نینا کے الفاظ تھے جو انہوں نے تھوڑی دیر پہلے کہے تھے اس سے، جب اس نے کہا تھا وہ اسپن کی وجہ سے حویلی میں آئی ہوئی ہے، تو انہوں نے ہدایت دی تھی۔ اب یہ ہدایت صحیح تھی یا غلط، پر اس کی ماں کبھی غلط نہیں ہو سکتی تھی، تو وہ اس کی ہدایت پر عمل کرنے چلی تھی، کیونکہ اسے اسپن چاہیے تھا، اس کی محبت چاہیے تھی۔ اس کے قدم اسپن کے کمرے کی طرف تھے، دروازہ لاک نہیں تھا، اس لیے کھل گیا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا اور وہ بیڈ پر کمبل میں سکون کی نیند سو رہا تھا۔ عرصہ نے احتیاط کے ساتھ دروازہ بند کیا۔ اسے پرواہ نہیں تھی کہ اگر کوئی اسے یوں دیکھ لے اس کے کمرے میں تو کیا سوچے گا۔ اس کے لیے چھوٹی بات تھی، اب تو نکاح ہو گیا تھا ان کا، تو وہ حق سے آ سکتی تھی اس کے کمرے میں۔ وہ اس کے برابر میں لیٹ کر کمبل خود پر اوڑھ کر اس کے سینے پر سرکھے سے دیکھنے لگی، جب اچانک کسی احساس سے اسپن کی آنکھ کھلی۔ وہ اٹھ بیٹھا، پر عرصہ نے اسے اٹھنے نہیں دیا اور اس کے سینے پر اپنی تھوڑی ٹکا دی۔ تم یہاں اپنی نیندیں پوری کرو اور وہاں مجھے نیند نہیں آ رہی ہے،
اور خاموشی اتنی ہے گھر میں کہ اگر کوئی کسی کا قتل کر جائے تو بھی معلوم نہ ہو کسی کو۔ وہ اس کی نیند سے بھری سرخ آنکھوں میں دیکھتی بولی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس وقت اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر اس قدر نزدیکی پر وہ سٹپٹایا تھا۔ رات کے اس پہر وہ اس کے کمرے میں تھی، اگر کوئی دیکھ لے تو؟ کہا تو ہے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اور شوہر ہو اب میرے تو میں جب چاہوں یہاں آ سکتی ہوں، اس لیے ابھی بھی میں یہاں سونے آ گئی۔ وہ اس پر پورا قبضہ کرتی اسے دیکھنے لگی، جیسے جتا رہی ہو، میرا حق ہے یہ ارسا، کسی نے دیکھ لیا تو کیا سمجھے گا؟ کوئی اٹھو اور فوراً جاؤ تم اپنے کمرے میں۔ وہ اسے خود پر سے دھکیلتا اٹھ بیٹھا اور کمرے کی لائٹ آن کی۔ میں نہیں جاؤں گی اسوی، تم صبح گئے تھے اور اب دیکھ رہی ہوں تمہیں میں پھر۔ میرا یہاں رہنے کا کیا فائدہ؟ تم مجھے بالکل بھی وقت نہیں دیتے، اس نے شکوہ کیا۔ جو ناشتے کی ٹیبل پر دیکھا تھا اسے اس کے بعد اب وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ میں مصروف ہوتا ہوں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، اب تم جاؤ اپنے کمرے میں۔ اس کا لہجہ سخت نہیں تھا پر نرم بھی نہیں تھا۔ اس وقت اس کے کمرے میں اس کی موجودگی وہ نظریں چرا رہا تھا اس سے۔ تم مجھے نظر انداز کر رہے ہو، وہ اس کا چہرہ ہاتھوں سے اپنی طرف کرتی بولی، جو اسے دیکھنے سے احتراز برت رہا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ارسا۔ اس نے نظروں کا زاویہ پھر بھی اس کی طرف نہیں کیا تھا اور اس کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹائے تھے۔ نہیں، ایسی ہی بات ہے، تم مجھے ہرٹ کرتے ہو، بہت بہت زیادہ۔ اس کا خود کو نہ دیکھنا اسے تکلیف دے رہا تھا، اس لیے اسے لگ رہا تھا وہ اس سے نظر انداز کر رہا ہے۔ ارسا نے اس کی پشت پر سر ٹکائے اس کے گرد ہزار بنایا اپنی باہوں کا۔ ارسا ایسی حرکتیں مت کرو، میرے لیے مشکل بنا رہی ہو تم۔ اس کے ہاتھ اپنے سینے سے جھٹک کر وہ درشت ہوا تھا۔ میں کچھ مشکل نہیں بنا رہی اسفن، مشکل تو تم بنا رہے ہو۔ ہمارا نکاح ہوا ہے، کچھ غلط نہیں کر رہی میں، حق ہے میرا۔ ارسا، اس کی بے باک بات پر اسفن نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ حق ہے ہمارا، یہ مجھے حق چاہیے اپنا، میں مزید تم سے دور نہیں رہ سکتی اور تمہاری بے رخی نہیں سہ سکتی۔ وہ اس کے قریب ہوئی، اس کی بات پر اسفن بے یقین تھا ابھی تک۔ جاؤ ابھی کے ابھی اپنے کمرے میں تم، وہ خود پر ضبط کرتا اس سے بولا، ورنہ تو اس کی بے باکی پر اس کا دل کیا وہ اسے ایک لگا دے۔ جو اس نے ابھی تک سوچا نہیں تھا وہ اس نے کہہ دیا۔ وہ لڑکا ہو کر اپنے جذباتوں پر بند باندھے بیٹھا تھا، اس لیے ارسا کی بات اسے حد سے زیادہ ناگوار گزری تھی۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں نے کہا ارسا جاؤ۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لباں کیے تھے پر ارسا کی اگلی حرکت پر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ جو آنکھیں بند کیے اس کی سانسیں اپنی سانسوں میں الجھائے ہوئے تھی۔ اس کا ہاتھ اسفن کے بال سے ہلا رہا تھا۔ اسفن نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے الگ کیا اور کچھ سوچنے کا موقع دیے بنا ایک تھپڑ اسے لگا دیا۔ وہ جو اس سے الگ ہونے پر اپنا تنفس بحال کر رہی تھی، اس کے تھپڑ پر اوندھے منہ بیڈ پر گرے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کیا ہوا ہے۔ جب گال پر جلن محسوس ہوئی تو اس نے بے یقینی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جو سرخ لہو رنگ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نکلو ابھی میرے کمرے سے۔ اسے اٹھنے کا موقع دیے بغیر سختی سے اس سے بازو کھینچ کر ایک جھٹکے سے اسے سیدھا کیا۔ وہ تو ابھی تک بے یقین کی کیفیت میں تھی اس کے تھپڑ پر۔ بے جان سی وہ اس وقت اس کے ساتھ کھینچی جا رہی تھی۔ اس کے کمرے کے سامنے رک کر اس نے بازو چھوڑ کر اس کے کمرے میں پھینکا۔ وہ سخت غصے میں تھا اس وقت۔ گھر میں اس وقت سب سو رہے تھے، اس لیے وہ تماشا نہیں چاہتا تھا اس وقت۔ دروازہ بند کر کے اس کے کمرے کا وہ اپنے کمرے میں آیا۔ اس کی بے باک باتیں اسے یاد آئیں تو اس کا دل کیا حشر نشر کر دے اس کا، پر صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گیا۔ اپنی حرکت سے اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ نینا جیسی ہی تھی۔ یوسف نے تو کلی کے ساتھ آفس گیا تھا، جبکہ اس کا دن گزر ہی نہیں رہا تھا۔ وہ بلائی بلائی سارے گھر میں گھوم رہی تھی۔ اتنی بے چینی کس بات کی ہے آخر تمہیں؟ اسے ادھر سے ادھر پھرتے دیکھ کر آخر کار نینا نے نخوت سے پوچھ لیا۔ وہ چپ۔ کچھ نہیں آنٹی، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کا دل نہیں کر رہا تھا کسی بحث کا۔ عجیب سی بے قلی تھی اسے اب محسوس ہو رہا تھا۔ جب وہ آفس جاتی تھی تو کیسے یوسف رہتا تھا، سارا سارا دن اکیلا۔ جب کسی کی آپ کو محبت کے ساتھ عادت بھی ہو تو ایک بھی پل گزارنا مشکل ہوتا ہے، اور اس وقت مرحا کے ساتھ بھی یہی حال تھا۔ فون بھی نہیں کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی یوسف پورے دھیان کے ساتھ کام کرے۔ ویسے بھی پہلا دن تھا آج آفیشیلی آفس میں اس کا۔ نینا نے اس کے جواب پر منہ بگاڑا۔
جبکہ وہ کچھ سوچتی کمرے میں آ گئی اور لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گئی۔ اس نے تیزی سے لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر انگلیوں کو حرکت دی اور کچھ سرچ کر رہی تھی۔ اس کا مطلب یوسف ابھی بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، اس کا بازو صحیح ہو سکتا ہے۔ اسے جتنا معلوم تھا یوسف کا، جب وہ پیدا ہوا تھا تو ڈاکٹر کی بے احتیاطی سے اٹھانے پر اس کے بازو کی نس دب گئی تھی، جس وجہ سے اس کا بازو مفلوج ہو گیا تھا۔ کیونکہ جب پیدا ہوتا ہے بچہ تو وہ کافی نرم اور چھوٹا ہوتا ہے، اس کو اٹھانے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ تھوڑا سختی سے اور بے احتیاطی سے اٹھانے پر یہی ہوتا ہے جو یوسف کے ساتھ ہوا تھا۔ اگر بچپن میں ہی یوسف کا خیال رکھا جاتا، اس کا علاج کیا جاتا تو جلد ہی ٹھیک ہو جاتا۔ گو کہ ایسے بچوں کو توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ وہ وقت کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں، پھر عمر کے ساتھ ان کا ٹھیک ہونا ناممکن ہوتا جاتا ہے۔ یوسف 24 سال کا تھا، مشکل تھا اس کا ٹھیک ہونا پر ناممکن نہیں تھا، وہ ٹھیک ہو سکتا تھا، پر اس میں وقت لگنا تھا کافی۔ اس نے سوچ لیا جب ممکن ہے ناممکن نہیں تھا، وہ ٹھیک ہو سکتا تھا، پر اس میں وقت لگنا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا جب ممکن ہے اس کا ٹھیک ہونا تو کیوں نہ اس کی اس خامی کو مٹا دے۔ اس سے اتنا پیسہ تو تھا ولی کے پاس کہ اس کا علاج بہت اچھے طریقے سے ہو سکے۔ اگر پیسہ ایسے وقت میں کام نہیں آئے گا تو پھر کس کام کا وہ پیسہ؟ کسی انسان سے بڑھ کر تو نہیں، کسی جان سے بڑھ کر تو نہیں پیسہ؟ پر ولی نے سوچا ہی نہیں تھا اس کے بارے میں۔ کیا ہوا ارسا، بتاؤ تو۔ اسے اتنے غصے میں اندر آتا دیکھ کر وہ دونوں اس کے پیچھے آئے تھے۔ ولی اور نینا اس وقت لان میں بیٹھے تھے۔ یوسف اور وہ بھی ابھی آفس آئے تھے۔ وہ بنا جواب دیے تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ دونوں حیرت اور تشویش سے اسے آوازیں دے رہے تھے۔ ارسا میری جان، کیا ہے بتاؤ تو، میرا دل ہول رہا ہے۔ نینا اس کے پیچھے بولتی آ رہی تھیں جبکہ وہ کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ دونوں میاں بیوی دہل گئے۔ ارسا بچے، کیا ہوا ہے، کچھ تو بتاؤ۔ ولی نے کافی پریشان حالت میں اس کے کمرے کا دروازہ بجایا، پر اب اندر سے توڑ پھوڑ کی آوازیں آ رہی تھیں جو ان کی پریشانی میں مزید اضافہ کر رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ شور پر یوسف اور مرحا بھی اپنے کمرے سے نکل آئے۔ پتہ نہیں، ارسا کچھ بتا ہی نہیں رہی، ولی نے کہا۔ چلے جائیں سب، مام فار گاڈ سیک، ورنہ میں خود کو کچھ کروا لوں گی، وہ چیخ رہی تھی۔ ولی نے اسے سمجھانا چاہا۔ جائیں، اس نے آواز پورے زور سے دروازے کی طرف پھینکا۔ ولی چلیں ابھی، ورنہ وہ سچ میں کہیں خود کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اس کی بات پر نینا ڈر گئی تھی، اس لیے وہاں سے ولی کو ہٹا لیں گی، جبکہ وہ دونوں سمجھنے کی کوشش میں کھڑے تھے۔ اندر سے اب تو تھوڑ پھوڑ کی آوازیں بند ہو گئی تھیں۔ کچھ دیر اکیلا چھوڑتے ہیں، ورنہ واقعی کوئی نقصان نہ پہنچا دے وہ خود کو۔ مرحا نے اس کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا۔ اس نے سر ہلایا تو دونوں کمرے میں واپس آ گئے۔ ویسے حیرت کی بات نہیں، ارسا کا نگاز بند ادا سے، پھر وہاں اس کا رہنا عجیب نہیں؟ مرحا نے اسے دیکھ کر کہا۔ ادا اس سے محبت کرتے ہیں، مجھے بتایا تھا انہوں نے، اور یہ نکاح انہوں نے جلدی اسی لیے کیا تھا، شاید ارسا کو کوئی خطرہ تھا، انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا، اجازت لی تھی، میں نے دے دی تھی اجازت، نکاح کی۔ اس کی بات سن کر مرحا نے خشمگین نظروں سے اسے دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ اس کی نظروں کا مطلب سمجھ گیا تھا، پر نظریں چڑھا کر وہ بیڈ پر جا بیٹھا۔ وہ اس کی طرف دیکھنے سے احتراز برتا، پر وہ اس کے سر پر پہنچ گئی تھی۔ 2 منٹ تک وہ فائل اور لیپ ٹاپ پر بے مقصد جھکا رہا، وہ بھی خاموشی سے اسے گھورنے میں مصروف تھی۔ اچھا نا، ذہن سے نکل گئی تھی بات، آپ کو بتانا، یوں گھورے تو مت۔ اب کئی دیر تک اس کی گھوریاں خود پر محسوس کرتا آخر وہ بول پڑا اور ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سامنے بٹھایا۔ تم نے جان بوجھ کر بات چھپائی مجھ سے یوسف، کتنے گھنے ہو گئے ہو، اب جھوٹ بھی بولنے لگے ہو۔ اس کی گھوریوں میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اچھا نا، آپ سے بھلا جھوٹ بول سکتا ہوں میں کبھی؟ وہ اسے دیکھ کر بولا۔ بہت برے ہو تم، وہ نروٹھے پن سے کہتی اس کے سینے سے لگی۔ آپ نے بنا دیا ہے، پہلے تو اچھا تھا، میں اب محبت کا اثر ہو گیا ہے مجھ پر آپ کی، وہ شرارت سے بولا تھا۔ مطلب میں بری ہوں، یہ تم کب چھوڑو گے؟ مطلب میں طنز مارنا؟ کس نے کہا آپ بری ہیں مرحا؟ میرے دل کو تو آپ کے سوا کوئی اچھا نہیں لگتا، سچی۔ اس کے بالوں پر لب رکھ کر اس نے اپنی تھوڑی وہیں پر ٹکا دی۔ کیسا شخص تھا، ہر بات میں اسے اتنا مان بخش دیتا تھا کہ وہ لاکھ چاہنے کے باوجود خفگی نہیں جتا پاتی تھی اس سے۔ وہ ایسے انداز میں اس کی خفگی دور کر دیتا تھا کہ وہ خود پر ہی رشک کرتی تھی۔ کتنا اچھا تھا نا وہ،
صرف میرا یوسف۔ اس کے دل نے سرگوشی کی تھی اور اس نے محبت اور شرماہٹ سے اپنا منہ اس کے سینے میں چھپا دیا۔ عرصہ نہیں آئی ابھی تک کھانے پر۔ آذر نے سربت سے اس کے بارے میں استفسار کیا۔ اس کے نام پر کھانا کھاتے اسفند کے ہاتھ رکے۔ اسے رات کی والی حرکت یاد آ گئی۔ اسے یاد آیا اس نے ناشتے پر بھی عرصہ کو نہیں دیکھا تھا۔ عجیب موڈ ہے اس لڑکی کی، صبح ناشتے کے لیے بھی نہیں آئی، حالانکہ طوبا کو 2 بار بھیجا تھا اس کو بلانے پر۔ سربت نے جواب دیا، خیریت؟ تم نے اس کی طبیعت معلوم کی؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ انہوں نے کچھ تشویش سے پوچھا۔ آذر، اس نے دروازہ ہی نہیں کھولا تھا کمرے کا، صبح سے تو معلوم کیسے کرتی میں؟ اتنی لاپرواہی اچھی نہیں ہوتی۔ اس بچی کے حوالے سے آپ لوگوں کو کوئی پرواہ ہوتی تو پوچھتے۔ اس سے مانا کہ وہ آپ لوگوں کا معیار پر پورا نہیں اترتی، لیکن اب وہ اس گھر کی بہو ہے، اسفند کی بیوی ہے۔ انہوں نے اسے سختی سے رپٹ کر باور کروایا تھا۔ وہ شرمندہ ہو گئی۔ اسفند دیکھ آؤ، اب بیوی ہے تمہاری، فرض ہے تمہارا اس سے جا کر مسئلہ پوچھو، بچی کی طبیعت ٹھیک تو ہے؟ انہوں نے اس بار خاموشی سے بیٹھے اسفند سے کہا، طوبا جاؤ بلا کر لاؤ تم اسے۔ وہ نہیں چاہتا تھا فی الحال اس کا سامنا کرنا، ابھی تک اس کا دماغ کھولا ہوا تھا کہ بے باک باتیں اور حرکتیں اس کے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہی تھیں۔ اب وہ تمہاری بیوی ہے اسفند، سب سے زیادہ تمہارا حق اور فرض بنتا ہے۔ تم جاؤ، تم بیٹھ جاؤ طوبا۔ طوبا جو اسفند کی بات پر سر ہلا کر اٹھی تھی، ان کی بات پر اسے دیکھنے لگی۔ مجھے مناسب نہیں لگ رہا اس کے کمرے میں جانا، آخر کار اس نے کہہ دیا۔ کیا؟ انہیں شوق لگا تھا اس کی بات پر، اس کی کنفیوز شکل دیکھ کر۔ بے ساختہ نعیمہ اور ثروت نے ہنسی چھپائی تھی، جبکہ آذر کا قہقہہ تھا۔ اس کی حالت پر طوبا اور رمیز بھی دبی دبی ہنسی ہنس رہے تھے۔ اسفند کو ان سب پر حیرت ہوئی۔ تمہیں اپنی بیوی کے کمرے میں جانا مناسب؟ وہ کہتے کہتے چپ ہو گئے۔ ان کی ادھوری بات وہ بخوبی سمجھ گیا تھا۔ اچھا، میں دیکھتا ہوں۔ وہ شرمندہ سا اٹھ گیا۔ اس نے دروازہ بجایا، پر وہ لاک نہیں تھا، خود ہی کھل گیا تھا۔ وہ مضبوطی سے قدم اٹھاتا، عرصہ کے کمرے میں اندر ہے، پر کمرہ خالی تھا۔ عرصہ؟ اسے وہاں نہ پا کر وہ پریشان سا ہوا۔ پورا کمرہ چھان مارا، پر وہ نہیں تھی۔ اسے احساس ہوا اس نے رات کے کچھ زیادہ ہی تلخ رویہ اختیار کیا تھا اس کے ساتھ۔ وہ پیار سے سمجھا سکتا تھا اسے، نکاح میں تھی وہ اس کے، اتنا غلط مطالبہ بھی نہیں تھا اس کا۔ اس کی حرکت یاد آئی تو غصے کی جگہ افسوس ہوا اسے۔ اس نے آئینے میں دیکھا تو نظریں اپنی گھنی مونچھوں کے تلے انابی ہونٹوں پر گئیں، جہاں رات اس دشمن جاں نے بڑی شدت سے اپنا پہلا لمس چھوڑا تھا۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ اسفند کو خود ہی پر غصہ آیا۔ کہاں وہ نرم دل سنجیدہ سا بندہ اس کے معاملے میں یوں ہو گیا تھا کہ ذرا سی بات پر بھی عرصہ کے حوالے سے اس کے مزاج کے خلاف ہو جائے تو اس کا مزاج برہم ہو جاتا تھا۔ عرصہ؟ وہ واپس کمرے میں چھاننے لگا۔ واش روم بالکنی سے دوبارہ دیکھنے پر وہ وہاں ہوتی تو ملتی نہ۔ اس نے عرصہ کی وارڈروب کھولی تو پوری خالی تھی۔ شٹ شٹ عرصہ! اس نے مٹھیاں بھینچی اور تن فن کرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ کیا ہوا اسفند؟ اسے غصے سے باہر جاتا دیکھ کر آذر نے پوچھا۔ کچھ نہیں، ڈیرے پر جا رہا ہوں، کہ کہتا وہاں سے چلا گیا۔ عرصہ نہیں اٹھی ابھی؟ ولی نے نینا سے پوچھا۔ گئی تھی اسے بلانے، پر اس نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ نہ جانے کیا ہوا ہے میری بچی کے ساتھ۔ وہ ایک ہی رات میں عرصہ کی فکر میں نڈھال نظر آ رہی تھیں۔ انہیں عجیب طرح کی سوچیں پریشان کر رہی تھیں۔ نہ جانے کیا ہوا ہے، کس وجہ سے وہ ایسا کر رہی ہے۔ ساری رات وہ سوئی نہیں تھی، بار بار اس کے دروازے سے ناکام لوٹ جاتی۔ بار بار وہ اسے یقین کے ساتھ اس دروازے پر آ رہی تھیں کہ شاید اس بار اس نے دروازہ کھولا ہو، پر وہ شام سے بند دروازہ ابھی تک نہیں کھلا تھا۔ میں دیکھتی ہوں اسے۔ ان کو پریشان دیکھ کر وہ اٹھی۔ مرحا، آپ پہلے کمرے میں آئیں۔ وہ ناشتہ کر چکا تھا، اس کی بات سن کر اٹھا۔ یوسف کی بات پر ولی نے ناپسندیدہ نظروں سے مرحا کو دیکھا، جس کی بات سن کر اس کے پیچھے ہی چلی گئی تھی۔ کیا بات ہے؟ دونوں ساتھ ہی کمرے میں داخل ہوئے۔ آپ کو عرصہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کوئی بھی آپ اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیں۔ وہ سنجیدہ تھا۔ کیوں؟
اس کی بات پر مرحا نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ بس کوئی ضرورت نہیں، وہ کیسی بھی ہے، کچھ بھی ہوا ہو ان کے معاملے میں دخل نہیں دینا چاہیے ہمیں۔ اس کی اس قدر سنجیدگی پر مرحا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یوسف، وہ تمہاری بہن ہے، سب سے زیادہ تمہارا حق ہے اس پر۔ تمہیں چاہیے کہ ہم سے پہلے تم اسے پوچھو، معاملہ اس سے تسلی دو۔ وہ میری کچھ نہیں لگتی، یہ لوگ خود غرض ہے سب، انہیں چھوڑ دیں اپنے حال پر۔ بس آپ کو میری بات سمجھ آ گئی نا؟ وہ پلٹا، ڈریسنگ ٹیبل سے والیٹ اور فون اٹھایا اور واپس اس کی طرف مڑا۔ تم غلط کہہ رہے ہو یوسف، اور کر رہے ہو۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکی اور شال اس کے کندھوں پر پھیلا دی۔ جو بھی۔ وہ اس کی طرف جھکا اور ماتھے پر ہونٹ رکھ کر ہلکا سا اس کا گال تھپ تھپایا۔ آپ چاہیں تو میرے ساتھ چل سکتی ہیں آفس، اس نے مرحا کو آفر کی۔ نہیں، اس نے صاف انکار کر دیا۔ ایز یو وش وائفی۔ اس نے کندھے اچکائے۔ مرحا نے خفگی سے اس کی طرف دیکھا۔ ایسے مت دیکھیں، پھر جانے کا دل نہیں کرے گا میرا، پہلے ہی میرا دل وہاں بڑی مشکل سے لگتا ہے آپ کے بنا۔ وہ اس کی خفگی سے منہ کو دیکھ کر ہلکا سا اس کے ہونٹوں کی نرماہٹ محسوس کرتا پیچھے ہوا تھا۔ سدھر جاؤ تم۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دی۔ اس کے اپنے پھولے منہ کو دیکھ کر پہلے چانس تھا سدھرنے کا، پر اب آپ بگاڑ رہی ہیں مجھے۔ وہ بہکنے والی انداز میں اس کی طرف جھکا۔ یوسف۔ وہ بدک کر پیچھے ہوئی تھی اس کا ارادہ جان کر۔ ہا 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 ہا۔ اس نے ہنس کر مرحا کو اپنی طرف کھینچا اور اس کی گردن پر جھک کر اپنی داڑھی رکھ لی، جس کی جبن پر مرحا نے سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ وہ پیچھے ہوا جبکہ وہ اپنا تنفس بحال کرنے کے لیے اس کے کندھوں کو تھام گئی۔ بدتمیز! وہ بڑبڑا ہی سکی۔ اس شخص کا لمس اسے اب بے حد پسند تھا۔ وہ ایسی حرکتوں سے اپنے لمس کی عادت ڈال چکا تھا۔ کہاں جا رہی ہو عرصہ؟ وہ آج کہیں بھی نہیں گئی تھی، وجہ عرصہ تھی جو کمرے میں بند تھی۔ انہیں تو کسی بھی پل سکون نہیں تھا، اس لیے وہ بار بار اس کے دروازے سے ابھی بھی ناکام لوٹ کے جا رہی تھی۔ پر اب کی بار آئی تو اس نے دروازہ کھولا تھا اور سپاٹ چہرے کے ساتھ کسی کو نظر میں رکھے بنا باہر کی طرف جا رہی تھی۔ عرصہ ہنی۔ انہوں نے پھر تڑپ کر اس کی بے رخی پر اسے آواز لگائی، پر وہ جلد میں ان کی آواز کو نظر انداز کرتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ہائے اللہ، میری بچی! نہ جانے کیا ہوا ہے اس کے ساتھ۔ وہ دل تھام کر رہ گئی کیونکہ وہ ان کی سنے بغیر چلی گئی تھی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ عرصہ نے انہیں نظر انداز کیا ہو، چاہے کتنی بھی پریشان ہوتی تھی، غصہ ہوتی تھی، وہ ان کے ہی پاس آتی تھی ہمیشہ۔ وہ نڈھال سے واپس اندر چلی گئی، جب اپنے پیچھے کسی کے تیز قدموں کی آواز سن کر پلٹی، جہاں ایک لڑکا کھڑا تھا۔ اب کہاں لے جا رہے ہیں مجھے؟ اس نے جھجک کر اس سے پوچھا۔ شاید اپنے بیچ کا رشتے کا احساس تھا کہ وہ اس سے جھجک رہی تھی اور پہلے کی طرح اس سے بات نہیں کر پا رہی تھی۔ جہاں دل کرے گا وہی ہماری منزل ہوگی اور یہ گاڑی وہیں ہی رکے گی۔ وہ اس کی جھجک اور جھکی پلکوں کو دیکھ کر دلکشی سے مسکرایا تھا۔ مطلب وہ اتنی بھی نادان نہیں تھی، اس رشتے کے تقاضوں کو نہ سمجھتی۔ وہ خود ہی سے سمجھ رہا تھا کہ وہ ناسمجھ ہے، ابھی بچی ہے۔ اس بات کا کیا مطلب عرش؟ وہ الجھ گئی۔ کچھ نہیں جانے عرش، ہم گھر جا رہے ہیں ہمارے۔ وہ اسے دیکھ کر واپس سڑک پر دیکھنے لگا۔ وہ اسے یونیورسٹی سے اپنے ساتھ لے آیا تھا، ابھی چھٹی بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہاں کیوں؟ وہ گھبرائی۔ وہاں تو انکل آنٹی بھی ہوں گے نا، پھر پوچھیں گے آپ سے کہ آپ مجھے وہاں کیوں لے کر آئے ہیں۔ اگر آپ نے انہیں سچ بتا دیا تو وہ ادا کو بتا دیں گے عرش، پلیز مجھے نہیں جانا وہاں۔ اس کے چہرے پر خوف کے سائے آ گئے تھے۔ یہ سوچ کر ہی اس کی جان نکل رہی تھی کہ اگر ادا کو پتہ چل گیا تو جاری ہے۔